من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے آگے چند آیات کو میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ ہمیں جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے اور ہمیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے پر جو کرم کیا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں یہاں پہ ڈسکس ہوں گی کہ جیسے اب یہ پہلی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو اس میں دیکھیں کا ما، یہ کاف اور ما ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کما جو ہے نا جیسے کہ مطلب کاف ہوتا ہے اس کے لیے لائک اور ما جو ہے جو، تو اس کے مل کے بن جائے گا کہ جس طرح، یعنی کہہ لیں کہ ایز انگلش میں، ٹھیک ہے۔ ارسلنا کے اندر جو لفظ ہے وہ ارسال کرنے کا ہے اور نون الف نا ہے ہم کے لیے، تو کما ارسلنا فیکم تم میں سے، رسولم جو ہم نے کیا کیا تم میں سے رسول بھیجا ہے، منکم تم میں سے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کر کے پتہ ہے کہ تمہیں تلاوت کر کے علیکم تم پر سناتا ہے، الا اور کم، یہ کم جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ فور ہے، فار یو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کم کا جو لفظ ہے وہ ضمیر جو سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتی ہے وہ یو یوز ہوتی ہے۔ تو منکم یتلو علیکم آیاتنا، آیات جو آیاتیں ہیں، نون الف نا ہماری، ٹھیک ہے۔ آیاتنا ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، کیا کرتا ہے تلاوت کر کے سناتا ہے، اور کیا کرتا ہے وہ ویزکیکم تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور یہ اس کے اندر دیکھیں جو لفظ ہے اس میں تزکیہ کا لفظ ہے، زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ زکوٰۃ بھی بیسیکلی جو مال کا جو تزکیہ ہوتا ہے، مال کی جو صفائی پیورٹی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کہتے ہیں اس کو۔ تو یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، اس کے اندر علم کا لفظ ہے، کم تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تم کو وہ سکھاتا ہے، یہ دیکھیں اس کا جو لفظ ہے اس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جو تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ تو اس کے اندر فَاذْكُرُونِی کے اندر جو لفظ ہے نا وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِی، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، یعنی کہ سو دیٹ تم مجھے کرو، ذکر کرو میرا، ٹھیک ہے۔ اذکرکم، تو میں تمہارا ذکر کروں گا اور اس سے تمہیں یہاں سے بہتر محفل میں کروں گا۔ وشکرو لی، اور شکر کرو، لی لام ہوتا ہے فور اور یا مطلب ہوتا ہے میرا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میرا کفر نہ کرو، میرا انکار نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی آیت میں کیا آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے، اور ہمیشہ جب ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہو تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں کہ جو وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ میاں ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو استعانت مانگنا ہوتا ہے، مدد مانگنا ہوتا ہے بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ صبر اور صلاۃ کے ساتھ، با کا مطلب ہوتا ہے ود، ٹھیک ہے۔ صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ جو ہے، ان اللہ بے شک اللہ، مع ہوتا ہے ود، ساتھ ہے، مع الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا جو آ رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں، اب ہم وہی دیکھیں نا، ایک اچھے کیریکٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اب اگلا جو ذکر آ رہا ہے کہ پہلے تو صبر کے بارے میں بتا دیا ہے، نماز کس طرح آپ نے اللہ سے مدد لینی ہے، اور پھر جہاد والے جو شہیدوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور ان کو نہ بولو، ان کو نہ کہو، کیا نہ کہو، لمن يقتل في سبيل الله، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، اموات کہ وہ مر گئے ہیں، ان کو یہ نہ کہو، بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ تم کو اس کی جو ہے نا وہ بلکہ وہ کیا ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، احیاء حیات ہے، ٹھیک ہے۔ احیاء کا جو لفظ ہے وہ حیات سے، ولکن لا، اور لیکن لا تشعرون، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے اندر اردو کا لفظ شعور ہے، تو ولا تشعرون، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ رہا ہے یہ جو ہماری زندگی کے ہر لمحے پہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے پہ کوئی آزمائش آئے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اعلان کیا ہے، کیا اعلان کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، بے شک ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تم کو ٹیسٹ کریں گے، کس سے، بِشَيْءٍ، ساتھ کس چیزوں کے، خوف، من الخوف، خوف، والجوع، یہ جو والجوع، یہ جو کا لفظ ہے یہ لإلاف قریش کے اندر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ جو ہے وہ قریش کی تھی، تو اس کے میں نے کہا وَطَعَمَهُم مِّن
جو و آمنہم من خوف، تو وہاں پہ دیکھیں خوف اور جو کی بات ہوئی تھی، وہاں پر جو کا مطلب ہے بھوک اور خوف کا مطلب خوف، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے نقص. نقص ہوتا ہے گھاٹا، ٹھیک ہے، نقص ہے یا اس کے اندر خرابی جو ہے وہ کس میں ہے؟ من الاموال. من کا مطلب ہوتا ہے سے. اب آگے تین چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، اموال، نفس اور ثمرات، کہ مالوں کے نقص سے، جانوں کے نقص سے، اور ثمرات. ثمرات کا ورچوئل مطلب تو آپ پھل لے سکتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ وہ ہر فائدہ مند چیز ہے، اس کے بارے میں بھی اس کا ہوگا، اس کے اندر جو میسج ہے نا، کہ تمام جو چیزیں جو آپ کو پھل والی ہیں، یعنی کہ سمجھ لیں تمام فائدے، تو اس کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا کریں گے؟ آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اور ان چیزوں کے نقصان سے. تو وہ کہہ دو بشارت دے دیں، وبشر الصابرین. تو بشارت ہم اردو زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بشارت کا لفظ ہے صابرین. تو وہ بشارت دے دیں صابرین کی، الذین جو اذا، یعنی کہ وہ کن کو بشارت دے دو کہ جو کیا کہتے ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، اصابتہم جب وہ فیس ان کو ٹکراتی ہے، ان کو چھوتی ہے، اگر ان کو جو ان کو فیس کرنی پڑتی ہے کیا مصیبت، کسی بھی کوئی بھی ملک میں مصیبت آتی ہے، کوئی بدقسمتی، کوئی بھی ایسی مصائب کا لفظ ہے، یہ وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا، بے شک ہم، انا کے میں انا مطلب بے شک ہوتا ہے، اور انا بیسیکلی یہ اننا ہے، تو یہ انا بے شک ہم، للہ فار اللہ، ہم بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے، یا اللہ کی طرف ہی پلٹ کے ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی کے فوت ہونے پہ ہے. ایکچولی ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو، ہماری کوئی چیز ٹوٹ جائے، ہمیں کوئی چیز نہ مل رہی ہو، تو ہر وقت ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ بے شک ہم اللہ کے ہی لیے ہیں، اور ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں، ان کو آخری بات اس میں کیا گئی ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو یہی جو لوگ ہیں ان کے اوپر صلوات، جو بیسیکلی سلامتی اور بلیسنگز کے معنی میں یہاں پہ آ رہا ہے، کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور نوازشیں ہوتی ہیں. ورحمہ، ان کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ صلوات ہوتی ہیں رب کی طرف سے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، من ربہم کی طرف سے، ربہم، یہ ہم جو کا لفظ ہوتا ہے یہ ان کے لیے ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے، رحمہ واولئک هم المہتدون. تو وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہدایت پانے والے میں سے ہوتے ہیں. تو اللہ ہم کو کیا توفیق دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اس ہماری جو ہمارے لیے جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں ہدایت دی، ٹھیک ہے، ہمارا تزکیہ کیا، ہمیں جو علم دیا کتاب کا اور حکمت کا، ٹھیک ہے، اور جو ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی تو پھر اب پتہ تھا، تو اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، میرا شکر کرو، میرا انکار نہ کرو. جب بھی کوئی تمہیں مسئلہ ہو، تمہیں مدد لو، تم کس سے؟ صبر اور صلات سے. یعنی کہ صبر کرنا جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ انسان دیکھیں ہر صورت میں انسان کو شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز اس کو ملتی ہے نا اللہ کی طرف سے، تو بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اس پہ بھی ہمیں آزما رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نماز جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اور پھر شہیدوں کے بارے میں بات کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جو مر جاتے ہیں، وہ ان کو تم مرا ہوا نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں خوف سے، بھوک سے، اموال، جانوں اور ثمرات کے نقص سے، گھاٹے سے، اور جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے ان کے لیے کہ ان کو خوشخبری سنا دیں. ٹھیک ہے، جو کیا کہتے ہیں انہی کے لیے کیا، کس چیز کی بشارت ہے؟ کہ ان کے اوپر صلوات ہوگی اور رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے. تو اللہ ہم سب کو اللہ کی اس رحمت اور ان صلوات کا مستحق بنائے، اور ہمارے اندر یہ صبر کا جذبہ پیدا کرے اور توکل. کیونکہ یاد رکھیں کہ زندگی کا جو مزہ ہے نا، وہ صرف وہی اٹھا سکتا ہے کہ جو اللہ کا شکر گزار ہو. جو انسان اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ ہر وقت جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس کے بجائے وہ اس چیز کی توجہ رکھ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے. اور ایسا انسان چاہے اس کو دنیا کی ہر نعمت بھی مل جائے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو اللہ ہمیں ہمارے دل کے اندر توکل پیدا کرے، ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ جو بھی چیز ہے، یہ زندگی جو ہے ایک مسافر کی طرح ہم گزاریں. ٹھیک ہے، اور ہم ہمیشہ یہ پتا ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے. سبحانک اللہ.